پڑھنی ہے مینا کے خیمے کے اندر، اور 5 نمازیں آپ نے وہاں پہ مکمل کرنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، 9 کی فجر، 8 کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر آپ نے مینا کے خیموں میں گزارنی ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد تمام حجاج کرام نے عرفات کے میدان کی طرف موو کرنا ہے۔ یہ نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو اس میں سے آپ کو نیلے رنگ کے راستے نظر آ رہے ہیں، یہ پیدل راستے ہیں۔ تو کچھ لوگ گاڑیوں پہ جاتے ہیں، ٹرین بھی وہاں پہ میسر ہوتی ہے، اور پیدل راستہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا منتظم آپ کو وہاں پہ بتا دے گا کہ آپ کی بکنگ کس پہ ہے، کہ آپ نے پیدل جانا ہے، آپ نے گاڑی پہ جانا ہے، یا آپ نے ٹرین پہ جانا ہے۔ ٹرین زیادہ تر سرکاری حجاج کے لیے ہوتی ہے، پرائیویٹ جتنے بھی حجاج ہیں ان کے لیے اپنی بسز ہوتی ہیں، 50 بندے کے لیے ایک بس مختص ہوتی ہے۔ آپ کا جو معلم ہے وہ آپ کو بتا دے گا بس کا ٹائم، آپ نے تیار رہنا ہے۔ اب مینا کے اندر آپ نے زیادہ سامان لے کے نہیں جانا۔ جب آپ نے مینا کے اندر جانا ہے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ وہاں ایک چھوٹا بیگ جسے آپ پیچھے ڈال سکتے ہیں، وہ بیگ آپ کے پاس ہونا چاہیے، جس میں ایک احرام تو آپ نے، وہ احرام ہے جو آپ نے اپنی رہائش گاہ سے حج کے لیے باندھ دینا ہے، وضو کر کے غسل کر کے آپ نے وہ احرام باندھ لینا ہے، اور ایک ایکسٹرا چادر احرام کی آپ نے اس بیگ میں رکھنی ہے، کیونکہ 3 دن یا 4 دن آپ نے وہاں پہ رہنا ہے۔ تو اگر پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک چادر وہ ایکسٹرا یوز کر لینی ہے، سارا احرام آپ نے تبدیل نہیں کرنا ہے۔ تو آپ نے ایک ایکسٹرا احرام کی چادر اپنے ساتھ رکھنی ہے، اور ایک جوڑا کپڑوں کا، اور وہ جائے نماز جو میں نے پہلے کہی تھی کہ موٹی جائے نماز آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ اس میں ہونی چاہیے۔ ایک چھتری جو آپ کے پاس پہلے موجود ہوگی وہ بھی اس بیگ میں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ پانی کی باٹل جو آپ کے پاس موجود ہے وہ اس میں ہونی چاہیے، اور کچھ خشک میوہ جات جو دوران سفر آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہیں، یا ہلکی پھلکی شوگر کم ہو جاتی ہے، یا کسی کا بی پی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو خشک میوہ جات ہیں وہ اس چھوٹے سے بیگ میں، یہ پوری کائنات ہوگی آپ کا 5 دنوں کے لیے، یہ بیگ ہی آپ کا ہم سفر ہوگا۔ آپ نے وہ بیگ لے کر آپ نے نکل جانا ہے عرفات کی طرف۔ الحمدللہ عرفات میں بھی اب حکومت سعودی عرب کی طرف سے بہت بڑی بڑی مارکیز لگی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر اے سی وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ ان 5 دنوں کے اندر آپ نے دھوپ سے بچنا ہے، کیونکہ انتہائی شدت کی گرمی ہوگی جب یہ حج ہوگا، اور اس حج کے اندر ہیٹ سٹروک اور جو سورج کی تپش کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس لیے وہ سپرے والی باٹل بھی اپنے پاس رکھنی ہے، پانی والی باٹل بھی اپنے پاس رکھنی ہے، اور چھاؤں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے، کیونکہ یہ حج جو ہے یہ ساری انفرادی عبادت ہے۔ تو آپ نے وہاں بھی اپنے خیمے کے اندر پہنچ کر اپنی عبادت اللہ کے بارگاہ میں حاجات مناجات پیش کرنی ہے، اور کھانے کا وہاں بھی وسیع انتظام ہر طرح کا وہاں گورنمنٹ آف سعودی عرب کی طرف سے موجود ہوگا۔ اور اگر لوگ ہمت رکھتے ہیں تو وہ امام کے قریب بھی جا سکتے ہیں، جہاں پہ وہ مسجد نمرہ میں جو ہے اس کا ایک حصہ عرفات کے اندر ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں امام کے قریب جاتے جاتے آپ عرفات کے میدان سے باہر نہ چلے جائیں۔ لہٰذا خطبہ سننا کوئی واجب نہیں ہے حج کے معاملات کے اندر۔ آپ اگر وہاں کا ریڈیو چینل بھی لگا لیں تو اپنے خیمے میں بیٹھ کر بھی آپ وہ خطبہ سن سکتے ہیں، اور اگر آپ تک خطبے کی آواز نہیں پہنچی تو تب بھی آپ پر کوئی یہ قدغن نہیں آئے گی کہ آپ نے خطبہ نہیں سنا، کیونکہ عرفات کے میدان کا جو قیام ہے یہ فرض ہے۔ یعنی اگر آپ میدان عرفات میں موجود ہیں تو آپ نے حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ آپ نے ادا کر لی ہے، اور وہاں آپ نے رہنا ہے غروب آفتاب تک، اور اس پورے دن کے اندر آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنی ہے، اور ساری امت کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ کیوں کہ یہ جو دن ہے اور یہ جو مقام ہے، یہ مقام بھی دعا کی قبولیت کا ہے، اور یہ دن بھی دعا کی